دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کہتے ہیں اور یہ بات کہنا بالکل صحیح بھی ہے کہ آج دنیا مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے. ایسی سچ کہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ چیز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ کر پہلی بار اسلام کے لیے آواز لگائے اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تب سے ہی لوگوں نے چال چلنا شروع کر دیا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اور یہ اسٹڈی کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب انہوں نے یہ میسج کو سنا پبلکلی پہلی بار تو انہوں نے کیا کیا چالیں چلی، انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں پر اور اسلام کے جو کانسیپٹ ہے اس پر اٹیک کیا. کیونکہ ہم لوگ یہ چیز بار بار دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ آج بھی کس طرح سے زندہ ہے، اور ہم لوگوں کو اس طرح سے انسپریشن مل سکتا ہے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں اور کس طرح اس سے باہر نکلیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اب پوائنٹ پر آتے ہیں کہ یہ لوگ جب دیکھے کہ نہیں ہو رہا ہے تو سوال اٹھانا شروع کر دیے اللہ کے بارے میں. تو اللہ نے پورے مکہ کے قرآن میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے ان میں کوئی بھی رول ریگولیشن کچھ بھی نہیں ہے، یہی کانسیپٹس ہیں. اور بہت ساری کہانیاں ہیں. کہانیاں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم لوگوں کو کہانی کے ذریعے سے کانسیپٹ سمجھ میں آئے. ہم چاہتے تو قرآن کے ایک طرف سے آپ کو آیات کا میننگ ٹرانسلیشن بتاتے، وہ ایک پاسبلٹی تھا اور اچھا تھا. لیکن اس سے اچھا کیا ہم نے سمجھا کہ ہم کہانیوں سے شروع کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے، اور جس طرح سے قرآن نازل ہوا وہ آپ کو بتاتے چلے. کیونکہ انسانوں کو کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور اللہ اس بات کو جانتے ہیں، تبھی تو قرآن میں اتنی ساری کہانیاں ہیں. خیر، تو یہ ہوا. اور انہوں نے بہت ساری چیزوں پر سوال اٹھایا، جیسے کہ ان کا تو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ ایک اللہ کو کیسے مان گے، باقیوں کا کیا ہوگا. تو پھر اللہ نے اس کا اچھے سے جواب دیا کہ باقی جو ہے وہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں، یہ سب انسانوں نے خود بنا لیا ہے. اللہ اکیلا ہے جس کی عبادت کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا سن کر، کیونکہ ان کا سارا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے نا اسے. اگر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ریممبر ون تھنگ، اللہ کے نام پر ان کے پاس کوئی مورتی نہیں تھی. اتنی رسپیکٹ تھی ان کو اللہ کے لیے کہ ان کو بنا نہیں سکتے تھے. کوئی ریلیجن، چاہے آپ کرسچنس کو دیکھ لیجئے، کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی مورتی بناتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی مورتی نہیں بناتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کیسے دکھتے ہیں یہ انسان کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور یہاں تک کہ مکہ کے جو وہ قریش تھے، وہ کفار، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے. تو اگر اللہ کی کو ہی مان لی جائے، پرابلم اس سے کیا ہوگا معلوم؟ ان کا بزنس خراب ہو جائے گا، اس کی اکانومی چلی جائے گی. اس لیے اتنی زیادہ ان لوگوں کو لگی ہوئی تھی مرچی اس بات سے. تو ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ پالیٹکس، کچھ نہ کچھ بزنس ہے. کس کو مطلب تھا؟ کس کو مطلب تھا دین سے؟ وہ تو لوگ تھے جو کہ پاگل تھے بھکتوں کی طرح. ورنہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف پیسوں سے اور پاپولیرٹی سے. آج جو لوگ پاور میں ہیں ان کو کیا مطلب ہے اپنے ریلیجن سے؟ ان کو کتنا نالج ہے اپنے ریلیجن کا؟ کچھ نہیں. لیکن لوگوں کو بہت مطلب ہے اس چیز سے، لوگ بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے نام سے. کل کچھ اور چیز پاپولر ہوگی تو اس کے نام سے پروموٹ کیا جائے گا. پالیٹکس کس حساب سے چلتی ہے؟ وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا ماننا ہے، لوگ جس چیز کو مانتے ہیں اس چیز کو وہ لوگ اپنا لیتے ہیں. اور یہی چیز یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو پھر کیا بدلا ہے؟ انسان بدلے کہاں ہے وقت کے ساتھ؟ انسان تو وہیں پر ہے جہاں پر شروع کیے تھے. ہم لوگوں کو اسی لیے بدلنے کی، ہم لوگوں کو اسی لیے اپنی سوچ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں ایک ویژن دیتا ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے سوچنی ہے اور ماننی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا سنو. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر رہے ہو تو تم سوچو کیوں اسلام قبول کر رہے ہو، باقی کوئی کیوں نہیں. اللہ کو کیا ضرورت تھی باقی ریلیجنس کے جو یقین تھے، جو ان کے کانسیپٹس تھے، جو ان کے عقیدہ تھا اس کو بتانے کی، تاکہ اللہ بتا سکیں کہ باقی ریلیجنس میں جو عقیدہ ہے اس میں کہاں پر کھوٹ ہے، کہاں پر پرابلم ہے، اور اسلام کیوں بہتر ہے ان سب سے. یہ سب ایک بلک بنا تھا قرآن کا بہت بڑا حصہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے. تو پھر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اس چیز کو. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ صرف اور صرف عمل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. عمل کرنا آف کورس ضروری ہے، لیکن یہ چیزیں اس سے بھی پہلے آتی ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے عمل قابل قبول نہیں ہے. اور وہ لوگ اس چیز پر بھی سوال اٹھاتے ہیں قریش کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہم میں سے ایک کیوں ہیں؟ آپ ہم میں سے ایک کیوں ہیں؟
آپ کس طرح سے ہم ہمارے جیسے کھاتے ہیں پیتے ہیں مارکیٹ میں گھومتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ چیز ایون قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ انہی میں سے تھے. ایک عام انسان تھا، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. تو پھر کیا دقت ہے تم کو اس چیز میں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہے تھے کہ تم یہ دیکھو نا کہ یہ میسج جو ہے، میسج کیا ہے، میسنجر کو تم اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ ایسے ہوتے تو ویسے ہوتے. اگر مان کے چلیے کوئی فرشتہ ان کے پاس آ کر میسج پہنچا دیتا تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیئر میجک کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک انسان جو کہ ان کے بیچ میں رہا ہے، ایک الگ اسٹیٹس رکھا ہے، ان کے بیچ میں رسپیکٹ ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے اور وہ اس کو اس کے حساب سے عمل کر کے دکھا رہا ہے، تو وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ جو جو چیز ڈیمانڈ کریں گے وہ چیز آلموسٹ ان کو مل جائے گی. لیکن پھر بھی ان کے سوال ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ایکچولی میں یہ سوال اسی لیے نہیں کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ڈیمانڈس اس لیے نہیں کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ان کو واقعی میں اسلام کو جاننے کی کچھ پڑی تھی. یہ ایکچولی میں سوچ رہے تھے کہ ایک تو پوائنٹ آئے گا جب یہ کہیں گے کہ نہیں مجھ سے یہ چیز نہیں ہوگا، نہیں ہم سوری ہم سے تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک پوائنٹ تو آئے گا جہاں پر یہ فیل کر جائیں گے. اسی لیے یہ اپنے ڈیمانڈس کے لیول کو بڑھاتے جا رہے تھے لیکن کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب ان کے جب سوال ختم ہو گئے، ان کے سب کچھ ختم ہو گئے، تو اللہ نے واپس اب ان سے سوال کرنا شروع کیا. جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا آرگیو کرنے کے لیے، کوئی دماغ تو تھا نہیں ان کے پاس، عقل تو تھی نہیں، تو پھر کتنا سوال کر پاتے. جو سوال انہوں نے کیا اس کا جواب ان کو مل گیا. ایک پوائنٹ پر آپ دیکھیے گا جب ان کے پاس سوال ختم ہو جاتے ہیں تو یہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں کہ بولو ہم ان سے کیا سوال کریں کہ ان کو پھنسا دیں. جس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کچھ جو کہ ٹیچر سے بس اسی لیے سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ ٹیچر پھنس گیا اور ان کو جواب نہیں دے پا رہے، اس سے خوشی ہوتی ہے. اس ٹائپ کی ایٹیٹیوڈ تھی ان کی ایک ٹائم پر جا کر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے کسی سے کاپی کر لیا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ سب ایسے ہی ہو گیا ہے، تو ایک کام کرو، تم کیوں نہیں قرآن بنا لیتے ہو؟ ایک کام کرو، تم جتنے انسان کو جانتے ہو ان کو جمع کرو، جتنے جن کو جانتے ہو ان سب کو جمع کرو، جیسا قرآن بنا کر دکھا. تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان نے بنایا ہے. اگر ہے یہ کسی انسان کی طرف سے تو آف کورس کون اس چیلنج پر کھرا اتر پائے. اس کے بعد اللہ نے ان کو کہا کہ ایک کام کرو، ٹھیک ہے 10 سورہ بنا کے دکھاؤ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم بہت بڑے پوئٹ ہو. یاد ہے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ان کی سب سے زیادہ طاقت ان کی لینگویج تھی، اور قرآن اپنے لینگویج سے، اپنے انداز سے، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کرتے، اوہ ہو سبحان اللہ، کاش ہم سن پائے تھے. انشاءاللہ ہم اگر کیا ہمیں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے. اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو جنت کا سب سے جو اونچا مقام ہے جنت الفردوس، اس کو مانگو. اور اس میں بھی ہم لوگوں کو یہ مانگنے کے لیے سکھایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں. اور ایک حدیث ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں جنت میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ان کے جیسے ان کے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان پر درود بھیجتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں، آف کورس کرنی چاہیے، کہ ان کے ساتھ رہیں گے اور تب ہم ان کی تلاوت سن سکیں. کیونکہ کچھ تو الگ بات تھی. بھلے ہی سیم قرآن ہمارے پاس ہے، بہت سارے قاری ہیں اس دنیا بھر میں جو کہ بہت خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کچھ تو بات تھی. اور وہ بات ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ ان کے دشمن بھی پگھل جاتے تھے کس طرح ان کے سامنے جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے. وہ ایک دم حیران ہو گئے تھے اس کو دیکھ کر، کیونکہ لینگویج میں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے بہتر سمجھتے تھے اور پھر بھی اس کا توڑ ان کو نہیں مل رہا تھا. قرآن وہ دوبارہ سے کیسے وہ کاپی کر پاتے، کہاں سے لا پاتے؟ اللہ نے ان کو کہا 10 سورہ لے کر آؤ، نہیں ہو سکا. پھر اللہ نے ان کو کہا کہ ایک سورہ بنا کر دکھاؤ قرآن جیسا، نہیں ہو سکا. پھر ایک اور چیلنج ان کو دیا، اور یہ سارے چیلنج آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں بائی دا وے، لیکن آج تک اور قیامت کے دن تک کوئی نہیں قرآن جیسا کچھ کاپی کر سکے گا. اللہ ان کو کہتے ہیں کہ قرآن جیسا ایک کوئی سورہ بنا کے دکھاؤ، ناٹ ایگزیکٹلی لائک دس بٹ اس کے جیسا کچھ بنا کر دکھاؤ. وہ چیلنج آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. آج کے لوگ جو لوگ عربی کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے لوگ جو کہ پورے لینگویج کے سب سے بڑا سب سے اونچا اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی نہیں کر سکے. یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ قرآن میں ایسی کیا بات ہے
तो ये अल्लाह का कलाम है, ये इंसान की बात नहीं है। और जो कोशिशें हुई भी ना आज तक, वो बस राइमिंग पर फ़ोकस किया है उन्होंने, कि किस तरह से कुरान की जो आयत है वो लास्ट में एंड करती है, जैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। बात सिर्फ़ साउंड की नहीं है ना, मीनिंग की भी है। आप कुछ वर्ड्स को अरेंज कर दो और बस राइमिंग करवा दो, उससे क्या हो जा रहा है? अगर वो मीनिंगलेस है तो फिर वो कुरान का मुकाबला कैसे कर सकती है? और वो मीनिंग कभी नहीं हम लोग ला सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद वो लोग जो है अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। खैर हाँ, वो लोग उससे पहले एक एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। कुरान के जो लैंग्वेज है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको साबित करने के लिए एक अपने आप में वाक़या काफ़ी है, कि बहुत बड़े-बड़े मुसलमानों के दुश्मन अबू सुफ़ियान, अबू जहल और एक और था। ये तीनों क्या करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जब तिलावत कर रहे थे, छुप-छुप के जाके सुनते थे। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत था। बोला ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में कोई तो बात रही होगी जो कि इंशाअल्लाह हम लोगों को जन्नत में ही पता चलेगी। छुप-छुप कर सुनते थे और सुनते ये लोग एक-दूसरे को देख लिया, अरे! सब एक-दूसरे से पूछने लगे, तुम क्या कर रहे हो? सब समझ गए कि ये कुरान की जो खूबसूरत आवाज़ थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, उसको सुनने के लिए आए थे, उसको एन्जॉय करने के लिए आए थे। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन आते हैं और फिर कस्में खाते हैं कि आपसे पक्का नहीं आएँगे कल। फिर तीसरे दिन एक-दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये है कुरान की ताकत, ये है कुरान की एक्चुअली में वैल्यू। देखिए, जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, वो लोग अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। और हमने कहा ना कि इस्लाम में, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको वो लोग रिजेक्ट कर सकते थे, जिसको लॉजिकली, प्रैक्टिकली कैसे भी वो लोग डिसअप्रूव कर सकते थे। अगर वो लोग कुरान के अगेंस्ट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट थे, तो वो बस दुनियावी वजहों से थे, दीन का कुछ नहीं था उसमें। और उसके बाद जब वो लोग देख रहे हैं, हमने हर कुछ करके देखा, हमने मज़ाक उड़ाकर देख लिया, हमने इल्ज़ाम लगाकर देख लिया, हमने सवाल-जवाब करके देख लिया, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, हम फ़ेल हो रहे हैं, तो ये लोग अब उस पॉइंट पर आ गए जब इन्होंने फिज़िकली हर्ट करना शुरू कर दिया। अब तक सिर्फ ज़बान चल रही थी, अब हाथ-पैर चलने शुरू हो गए। और अबू जहल एक बार बहुत गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था। अबू जहल का जो निकनेम था, वो था अबुल हकम। हकम मतलब होता है विज़डम, समझदारी, और जहल मतलब होता है जहालत, ऑफ़ कोर्स आप जानते हैं। तो अबुल हकम उसका नाम था। वो भी अपने टाइम में बहुत इज़्ज़तदार, बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर था और इतनी ज़्यादा उसमें ताकत थी, इतना बड़ा जायंट था वो, जिसमें कि ज़रा सोचिए, समझदारी भी थी, पोज़ीशन भी था, ख़ानदान भी था, ताकत भी थी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन देखिए दुनिया की वजह से वो किस तरह से बर्बाद हुआ। वो सोचता है एक बार कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब हमला करेंगे। वो पत्थर उठाता है और सोचता है कि वो जब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन पर गिरा देंगे और यहीं पर मामला ख़त्म करेंगे। जानता था वो ये चीज़ कि अगर ऐसा करेंगे तो पूरे बनु हाशिम जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाएँगे। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप ये बात समझिए कि इसीलिए क्लियरली अटैक नहीं हो पाया था अब तक, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ कुछ होंगे तो वो पूरा लड़ाई शुरू हो जाएगा। अबू तालिब ने साफ़ कह दिया था कि देखो, मोहम्मद मेरा भतीजा है, मैं इसकी हिफाज़त मरते दम तक करूँगा। अगर कोई इसको नुकसान पहुँचाता है तो फिर देखो पूरा बनु हाशिम जो है लग जाएगा और पूरा सिविल वॉर छिड़ जाएगा मक्का में। ये इसी वजह से अल्लाह ने बचा कर रखा था। ये मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत एहसान है अबू तालिब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये बात वो खुद मानते हैं। तो वो पत्थर उठाकर जाता है, मतलब अब जहालत उसी को ना कहते हैं अबू जहल, मतलब जहालत उसी को कहते हैं कि जो इंसान कुछ भी करने के लिए बस सोच लेता है और कर डालता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, बस सोचता है कि बस कर लेते हैं आँख बंद करके। और वो जैसे ही जाता है, वहाँ से पत्थर फेंकता है और भाग जाता है दौड़ते हुए, और वहाँ के लोग हँसने लगते हैं कि क्या हुआ तुम्हारी ताकत को, क्या हुआ तुम्हारी बहादुरी को। वो कहता है कि मैं जैसे ही जा रहा था, तो एक ऊँट जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ा है, वो दौड़ के मेरे पास आ रहा था और उसको देख के लग रहा था कि मुझे ज़िंदा खा लेगा। मैं उसको देख कर डर के भाग गया। बताइए अल्लाह ने क्या-क्या दिखा दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही परेशान करना चाहता है। यहाँ पर उनकी कैरेक्टर समझ में आती है, सुभान अल्लाह। वो कहता है एक आदमी को लेकर कि देखो अबू जहल ने इसके पैसे खा लिए, उसको पैसा वापस नहीं कर रहा। बात सच थी, और बताया ना ये चीज़ बहुत कॉमन था। बड़े-बड़े लोग जो थे वो किस तरह से करप्शन करते थे खुलेआम, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि आप जाके इंसाफ़ कीजिए, जाइए अबू जहल को बोलिए कि वो पैसे वापस कर दे। जो इंसान जिसका जान लेने के लिए कोशिश कर चुका है,
وہ جائے گا اس سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ تم اس کے پیسے واپس دو، کوئی نہیں کرے گا ایسا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں انصاف دلاتا ہوں. اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ابو جہل کا، ان کو کہتے ہیں کہ تم کو اس کو پیسے دینے ہیں، پیسے دو. ابو جہل چپ چاپ اٹھا کر پیسے دے دیتا ہے. اور بعد میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، اس کی بات کیسے مان سکتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے دروازہ کھولا میں نے دیکھا وہیں اونٹ میرے طرف آ رہا ہے، مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نے سوچا کہ میں اس کی بات اگر نہیں سنوں گا تو پھر وہ مجھے آ کر کھا لے گا. ایسا حالت ہو گیا. بتائیے جو انسان ابو الحکم تھا وہ اس لیول پر گر چکا، اور اللہ نے بھی اس کو کیا دکھا دیا. صاف پتہ چلتا ہے اسلام کی سچا. اور کہا نا کہ ابو سفیان سے لے کر ابو جہل سے لے کر جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ سب کے سب جانتے تھے اسلام کی سچائی کے بارے میں. لیکن گھمنڈ جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہوتی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے جو یہ پاگل پن ہے یہ ہم لوگوں کو کیا کچھ نہیں کروا دیتا ہے. تو اب وہ لوگ سب کچھ کر کے دیکھ لیے، اب ایک ہی اپائے تھا کہ ہار مان جانا. اب ایسا مومنٹ شروع ہوگا جو کہ آپ سوچے بھی نہیں تھے. کچھ وقت تک وہ لوگ بولیں گے کہ کیسے بھی کر کے اس کو چپ کرانا پڑے گا، چاہے ہم کو اس کے آگے جھکنا پڑے کچھ وقت کے لیے تو ہم تیار ہیں. اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں. انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ پر بات ہوگی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور رمضان کے مہینے میں ہم کو صحت و تندرستی دے تاکہ ہم ٹھیک سے عبادت کر سکیں، اور اللہ ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.